روشن محل کی رونقیں عروج پر تھیں۔ وہ ایک غیر معمولی گرم شام تھی جب وہ سب گھاس پہ کرسیاں بچھائے تاش کھیل رہے تھے۔ کھیل کا محور پرویز تھا جو 2 ماہ کی تعطیل پر تھا۔ جس روز اس کی بیوی اسے کلب نہ جانے دیتی، وہ روشن محل میں ہر ایک برج کھیلنے والے کو اکٹھا کر کے رات تک کھیلتا رہتا۔ صرف برج ہی ایک ایسی سازش تھی جس میں وہ اپنے سے کم عمر والوں کو شامل کرتا۔ روشن آغا سے چھپا کر ہارے ہوئے کھلاڑیوں سے پیسے وصول کرتا اور پھر انہیں کلب لے جا کر آئس کریم کھلاتا یا پکچر لے جاتا۔ خالد نے کھیلتے کھیلتے تھک کر انگڑائی لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پرویز نے کہا، حساب چکا کے جاؤ میاں۔ جا کب رہا ہوں انکل۔ خالد نے میز پر سے شربت کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ خالی گلاس کو انگلی پر گھماتے ہوئے اس نے دیکھا نجمی وہاں نہیں تھی۔ وہ مڑ کر سبزے کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ روشن محل کے پچھواڑے یوکلپٹس کے چھوٹے سے مصنوعی جنگل میں نجمی درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ خالد کو دیکھ کر چونک پڑی۔ خالد بولا، غروب آفتاب دیکھا جا رہا ہے؟ نجمی مسکرا کر بولی، شام کا انتظار کر رہی ہوں۔ بعض دفعہ گرمیوں کی شامیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ کھیل ختم ہو گیا؟ نہیں۔ آج بھی تم ہارے؟ ہاں۔ بیٹھو۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ نجمی نے سکاف سے پسینہ جذب کرتے ہوئے کہا، اف کس قدر گرمی ہے، تم پہاڑ پر کیوں نہیں گئے خالد؟ آپ لوگ جو نہیں گئے؟ ہاں، چند برس پہلے میں روشن آغا کے ساتھ دارجلنگ سے گزری تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں خالد، وہاں پر خزاں کا موسم کیسا دلکش ہوتا ہے۔ سینکڑوں قسم کے درخت ہیں، ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے ہیں، کہیں سرخ، کہیں زرد، کہیں ہرے۔ ایک جھنڈ میں تو مانو آگ لگی ہوئی تھی۔ پتوں کا رنگ کرمسی تھا اور شام کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ میں تصویریں بنانا چاہتی تھی لیکن ہمیں شیلانگ جانا تھا جہاں روشن آغا کو ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ اب کے روشن آغا نے کہا کہ یا آپ گرمیوں میں مسوری جائیے یا فال میں دارجلنگ۔ اب سوچتی ہوں کہ غلطی کی، یہاں گرمی میں مر رہے ہیں۔ وہ خاموش بیٹھا پتھر پہ انگلیاں بجاتا رہا۔ نجمی نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، ارے منہ کیوں پھلائے بیٹھے ہو؟ سگریٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا؟ ہیں؟ اس نے سگریٹ نکال کر جلائی، پھر نجمی کو اپنی طرف دیکھتے پا کر بولا، میں سمجھا اب آپ مصوری پر ایک لیکچر دیں گی۔ نجمی کے ماتھے پر ایک بل پڑا۔ میں تو خود اس موضوع سے احتراز کرتی ہوں جس کے متعلق لوگ کچھ جانتے نہ ہوں۔ خالد کچھ دیر خاموش بیٹھا پراشتیاق چہرے سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں محض تمہاری وجہ سے پہاڑ پر نہیں گیا۔ نجمی نے سانس روک کر پوچھا، میری وجہ سے؟ اس نے اداس لہجے میں کہا، ہاں، تم جو نہیں گئیں۔ خالد کی آنکھوں میں بے پایاں اداسی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں نو عمری کے جذبات مچلے، ایسے جذبات جو کسی محبت کرنے والے انسان کے خلوص اور سچائی کا یقین دلاتے ہیں۔ نجمی نے گھبرا کر نگاہیں ہٹا لیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے نجمی؟ نجمی نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں شاعری نہیں کر سکتا، تصویریں نہیں بنا سکتا، لیکن تم سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ نجمی کچھ دیر خاموش رہی، پھر سادگی سے بولی، محبت؟ تم محبت کو کیا سمجھتے ہو؟ میں کچھ نہیں سمجھتا، صرف اتنا پتہ ہے کہ تم مجھے بے چین کر دیتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو اس کا علاج ہے خالد کہ دیکھنا ہی بند کر دو۔ دیکھنا ہی بند کر دوں؟ تم کچھ محسوس نہیں کرتی نجمی؟ کیا تم اتنی لا علم ہو؟ نجمی پشت اور دونوں بازو درخت سے چمٹائے پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں شدید بے چینی اور تنہائی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر اسے ترس آنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ کہہ دے۔ تم محبت کا ذکر کر رہے تھے خالد، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں۔
محبت ایک ایسی شے ہے جو اکثر انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کئی ایک کو پسند کرتے ہیں، مگر یہ محبت نہیں ہوتی۔ جب وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ محبت جو سادگی اور سچائی کا جذبہ ہے، جب آتا ہے تو ہمیں دنیا سے اوپر لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم کسی ذہنی یا جسمانی قوت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے مخلص ترین جذبوں میں سے ہے۔ میں اس جذبے کا انتظار کرتی ہوں۔ خالد نے بے حد غیر حاضر اور خشک آواز میں کہا، تم 50 برس تک جذبے کا انتظار کرتی رہو گی؟ میں سچ بات کرتی ہوں خالد، میری کئی ایک دوست ہیں جو اس طمانیت سے زندگی بسر کر رہی ہیں جیسے سچ مچ خوش ہوں۔ انہوں نے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا اور ان سے شادیاں کر لیں۔ اب اگر وہ تصویر بنانے کے لیے بیٹھتی ہیں تو ان کے شوہر الگ بیٹھ کر تمباکو پیتے ہیں اور دل میں اپنی بیوی کو کوستے ہیں۔ وہ اگر پیانو پر بیٹھتی ہیں تو وہ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے سو جاتے ہیں یا چلا چلا کر اوولٹین مانگتے ہیں۔ اگر وہ اپنی نظم سنانے لگتی ہیں تو وہ الوؤں کی طرح منہ دیکھتے ہیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنستے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کو بھول جاتی ہیں اور کمتر راحتوں کے لیے اپنے خاوندوں کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ وہ ان سے محبت کرتی ہیں کیونکہ ان کے خاوند انہیں عمدہ عمدہ لباس خرید کر دیتے ہیں، دور دراز کے مقام پر تفریح کے لیے لے کر جاتے ہیں، ہر سال نئی کار خریدتے ہیں، ان کے لیے ہل اسٹیشنز پر مکان تعمیر کرتے ہیں۔ وہ خوش ہیں کہ ان کے بچے ہیں اور ایک شخص ہے جو ان کے بچوں کا باپ ہے۔ وہ خوش ہیں کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ کسی اور کے ساتھ وہ اس سے بہتر زندگی گزار سکتی تھیں۔ مجھے لگتا ہے وہ پالتو جانوروں کی طرح ہیں جو ہر اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جو ان کو کھانا کھلاتا ہے اور نہلاتا ہے۔ خالد نے بے حد مایوس لہجے میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نجمی کہ اس شخص سے جس سے ہم محبت کر سکیں ہم کبھی ملے ہی نہیں۔ نہیں، ایک نہ ایک انسان ضرور آتا ہے، ہمیشہ، ہر جگہ، جو ہمیں محبت کی سچائی کا یقین دلاتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ محبت کرتا ہے، مگر ہمارے لیے وہ دنیا کا سب سے مہربان اور نرم دل انسان ہوتا ہے۔ محبت ہمیں زندگی کی اچھائی کا یقین دلاتی ہے۔ جب ہم طوفانوں میں گھرے ہوتے ہیں تو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص محض ہمارے لیے زندہ ہے اور ہمارے زندہ رہنے کی بڑی وجہ ہے۔ خالد اٹھ کے کھڑا ہوا تو اس کے قدموں کے نیچے خشک پتوں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ چلو چلتے ہیں نجمی۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگی، پھر اس کی خاموشی اور تاریکی سے گھبرا کر بولی، ستارے بھی نہیں نکلے۔ خالد بولا، جانے کس احمق نے کہا تھا کہ ہم اتنی رات تک وہاں بیٹھے رہیں؟ خالد، میں نے بہت حماقت کی باتیں کی ہیں نا؟ خالد خاموش رہا۔ نجمی نے اسے کھانے کی دعوت دینا چاہی، لیکن وہ الوداع کہے بغیر سر جھکائے ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ٹھونسے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سست قدموں کے نیچے بجری کی چرچراہٹ دور ہوتی گئی۔ نجمی سیڑھیوں پہ کھڑی رنج سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اندر وہ سب کھانے کی میز کے گرد جمع اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ عذرا نعیم کو سہارا دے کر آہستہ آہستہ چلاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ نجمی نے خوش ہو کر سوچا، اب وہ روز بروز اچھے ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو اس بات پر ملامت کی کہ کئی دن سے اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکی تھی، اور سوچا صبح سویرے سب سے پہلے اس کی خیریت پوچھنے جائے گی۔ روشن آغا کے بعد نعیم واحد شخص تھا جس سے وہ اس درجے مروب تھی۔ اس کے بارے میں نجمی کا فیصلہ تھا کہ وہ بے حد مختلف قسم کا انسان تھا۔ نجمی کے دل میں اس کے لیے بے پناہ عقیدت اور احترام تھا۔ وہ ایک پرکشش اور رنگین ماضی والا، خوبصورت، ذہین، لاوارث سا عزیز تھا۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کے قطرے گرے تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اندر پرویز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ باہر خالد کے ساتھ گپے مار رہی تھی۔ کئی لوگوں نے خالد کو آواز دی، آدمی دوڑائے گئے لیکن وہ نہ ملا۔ خالد کی خودسری اور نالائکی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کھانا شروع کیا۔
اگلی شام اس سے بھی زیادہ گرمی تھی۔ عذرا نعیم کو لے کر سبزے پر اتر آئی اور آہستہ آہستہ اسے چلانے لگی۔ برابر کے لان میں وہ سب تاش سے اکتا کر اب کاہلی سے ٹانگے میزوں پر رکھے گپے لگا رہے تھے۔ نعیم نے ہانپتے ہوئے عذرا کا سہارا لیا۔ کئی بار کہا ہے عذرا کہ نچلی منزل میں آ جائیں، سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں۔ عذرا نے کہا، اب تم جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ لان کے وسط میں رک کر نعیم نے پسینہ خشک کیا اور ہاتھ اٹھا کر پرویز کو جواب دیا، جو کرسی پر لیٹا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ عذرا نے منہ پھیر کر حقارت سے کہا، پرویز خوش اخلاق ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ سب نعیم اور عذرا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور زور زور سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ نعیم نے چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر سب کو جواب دیا اور کہنے لگا، نہیں عذرا، اچھے لوگ ہیں۔ پرویز کل میرے پاس بیٹھا رہا تھا، کہنے لگا جنگ پھر چھڑ گئی ہے، ہندوستان پر بھی مصیبت آئے گی۔ عذرا نے طنز سے پوچھا، کب آیا تھا پرویز؟ پارسال؟ نعیم نے خفگی سے کہا، بے وقوف مت بنو، جنگ چھڑے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے۔ عذرا بولی، میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ عورت، اس کی بیوی؟ نعیم نے اس بازو سے جو عذرا کے شانوں پر تھا اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور مڑ کر چلنے لگا۔ عذرا بولی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے کی ورزش تمہارے لیے مفید ہے۔ نعیم نے بے حد اکتا کر لمبا سا اوہ کیا، ڈاکٹر ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے عذرا، صرف تمہاری ضرورت ہے۔ پتہ ہے نعیم، جب تم نہیں تھے تو میں نے کمرہ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے میرا سامان باہر نکالا تو مجھے لگا جیسے میں جلا وطن ہو رہی ہوں۔ خالی کمرہ ویران اور اجنبی لگتا تھا، لیکن دریچے میں یوکلپٹس کے پتے جھوم رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنائیت کا احساس ہوا۔ میں نے دوبارہ کمرے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ نعیم ہنسا، اچھا تو پھر ہم وہیں رہیں گے، اگرچہ میں یوکلپٹس کی بو سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہوا اچانک تیزی سے چلنے لگی اور فوارے کی پھوار سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے ہٹ آئے۔ دوسرے لان میں سب لوگ شور مچا مچا کر اڑتے ہوئے تاش کے پتوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ نعیم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج پھر بارش آئے گی، بارش کے لیے ہمارا کمرہ اچھا نہیں ہے۔ بارشوں سے تنگ آ کر ہی میں نے کمرہ بدلنے کا ارادہ کیا تھا۔ دن کی گھٹتی ہوئی روشنی میں عذرا کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جس سے وہ نعیم کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ پر بے شمار جھڑیاں پڑ چکی تھیں اور جلد جگہ جگہ سے اکٹھی ہو کر لٹکنے لگی تھی۔ اس نے بے حد خوفزدہ ہو کر سوچا کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہے۔ پھر اس نے مشکوک نظروں سے اپنے خاوند کو دیکھا۔ نعیم کا ہاتھ اسی طرح تندرست، مضبوط اور پھولا ہوا تھا۔ اگرچہ اس کا جسم بیمار تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جوانی تھی اور بلا کی کشش تھی۔ آج بھی وہ سر اونچا اٹھا کر چلتا تھا۔ نعیم نے عذرا کی اجنبی نظروں کو محسوس کر کے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن اس بدبخت لمحے میں عذرا کے دل میں ایک بے نام حسد کا سایہ گزر گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نعیم لڑکھڑایا، سہارے کے لیے اس نے ہوا میں ہاتھ پھیلایا۔ عذرا دونوں بازو لٹکائے دم بخود کھڑی رہی۔ وہ چھڑی کے سہارے اچھل کر اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے عذرا؟ عذرا نے چونک کر نعیم کے متفکر چہرے کو دیکھا۔ اسے اس محبوب انسان کی بے پناہ بے کسی اور اداسی کا احساس ہوا۔ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ نعیم نے اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ مت سوچو عذرا، کچھ مت سوچو، سوچ ہمیں ختم کر دیتی ہے، ہم سوچے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ پھر وہ ایک ہاتھ سے اس کا سہارا لیے اور اسے بازو میں سمیٹے چلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد عذرا نے اپنے زہریلے جذبات کا رخ دوسروں کی طرف موڑ کے کہا، میں سوچ رہی تھی وہ کس قدر خوش ہو رہے ہیں۔ نعیم نے سر اٹھا کر سامنے والے گروہ کو دیکھا۔ آؤ ہم بھی وہاں چلیں۔ عذرا نے دہل کر کہا، نہیں، وہ اس قدر کمینے لوگ ہیں، پرویز، اس کی بیوی، اس کا لڑکا اور ممی اور سب لوگ۔ کچھ مت سوچو عذرا۔
تم نہیں سمجھتے نعیم، وہ ہمیں اپنے جیسا نہیں جانتے۔ وہ جب تمہیں دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے تم پر ترس کھا رہے ہیں۔ وہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کس قدر احتیاط سے، کتنے اخلاق سے تمہاری خیریت پوچھتے ہیں، احساس برتری اور غیر معمولی نرمی کے ساتھ، جیسے ہم سب کو سکھایا گیا تھا۔ چھوٹے موٹے زمیندار، سرکاری اہلکار، منشی اور مزاروں سے کیسے پیش آنا ہے۔ وہ اپنے غرور کو سنبھالے زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے ان ساری چیزوں کی یاد دلاتے ہیں جو تکلیف دہ ہیں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی نعیم، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں اپنے گھر میں کیسی جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ نعیم صرف اتنا ہی کہہ سکا، پاگل ہوئی ہو؟ کھٹے کی باڑ کے پیچھے سڑک پر خانہ بدوشوں کا ایک کارواں گزر رہا تھا۔ ان کی بیل گاڑیاں، عورتیں اور مرد سست رفتاری اور آزادی سے اندھیرے میں سفر کر رہے تھے۔ ایک نوعمر لڑکا اونٹ کی پشت پر بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ تیز ہوا میں بانسری کی آواز کبھی دور چلی جاتی، کبھی پاس آ جاتی۔ نعیم نے سوچا، ہوا نے اسے فنکار بنا دیا ہے، اور اس میں شامل بیلوں کے قدموں کی آواز، بیل گاڑی کے پہیوں کی آواز، اکا دکا مردوں عورتوں کی باتوں کی آواز بھی شامل ہے۔ عذرا اسے لیے آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی۔ نعیم نے بے خیالی میں پوچھا، سیڑھیوں پہ کون کھڑا ہے؟ عذرا حقارت سے بولی، نجمی ہے، جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ برآمدے میں سے گزرتے ہوئے عذرا رک گئی۔ روشن آغا اپنی اسٹڈی میں بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ نعیم، میرے بابا دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ وہ دنیا کی تمام اچھی باتوں کے اہل ہیں، میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں۔ نعیم چل پڑا اور دل میں سوچا، یہ واحد شخص ہے جس سے مجھے نفرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور رہی نجمی تو وہ بے حد نفیس لڑکی ہے۔ کمرے میں آ کر عذرا نے نعیم کا اور اپنا بستر ٹھیک کیا اور دوائی کی بوتلوں اور گلاسوں کو ترتیب سے رکھا۔ تم ان کو یہ کام کیوں نہیں کرنے دیتی؟ نعیم نے روشن محل کے نوکروں کے متعلق سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، عذرا نے مختصراً کہا اور سرہانے کو اٹھا کر پھر سے رکھا۔ پھر ٹھٹک کر نعیم کو دیکھا اور بولی، یعنی ہم تو چلے ہی جائیں گے، ان سے ہمارا تعلق کیا؟ اب وہ سب آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ بادل کی گرج کے ساتھ ان کی آواز دب جاتی اور پھر آنے لگتی۔ وہ پرشکم مسرور گھریلو انسانوں کی آوازیں تھیں جو زندگی سے مکمل طور پر مطمئن اور محفوظ تھے۔ انہیں طوفانی رات کی کوئی خبر نہ تھی۔ ان کی بات چیت میں گہری اپنائیت تھی، ان میں کوئی کھچاؤ نہ تھا۔ دفعتاً نعیم کو اپنے اور عذرا کے تکلیف دہ تعلق کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ، تنہا اور بے حقیقت وجود تھے۔ اس نے گھبرا کر کہا، کھڑکی کھول دو عذرا۔ عذرا وہیں کھڑی شیشوں پر مسلسل چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھتی رہی۔ نعیم نے اسے تیز نظروں سے دیکھا جنہیں بے بسی نے آہستہ آہستہ نرم بنا دیا۔ گیلری میں سے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ لاپرواہ بے تکلف ہنسی تھی جس میں ساری دنیا کے لیے حقارت کا تاثر تھا۔ عذرا نے کہا، تم نے سنا؟ وہ ہمیشہ اسی طرح ہنستی ہے۔ پرویز اور اس کی بیوی کی آواز دور چلی گئی۔ نجمی نے عذرا کے کمرے کا رات کا ننھا سا بلب جلتا دیکھا تو وہ دروازے کے آگے سے دبے پاؤں گزری۔ نعیم نے کہا، یہاں آؤ عذرا، تم ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں، کیا بات ہے؟ نعیم نے کہا، کچھ نہیں، مجھے لگا شاید تم خوفزدہ ہو۔ عذرا پھنکار کے بولی، خوفزدہ؟ اور اس سے؟ نعیم نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر پاس بٹھا لیا۔ عذرا بس تم یہاں بیٹھی رہو، کچھ مت کہو، کچھ مت سوچو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں، اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ عذرا نے پریشان ہو کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا نعیم؟ میں یہیں بیٹھی ہوں تمہارے پاس۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نعیم گھبرا کر بولا،
نہیں عذرا نہیں، تم نہیں سمجھتی، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم درد ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتا عذرا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سرکاری ملازمت کر لوں گا، یا جو تم کہو گی کر لوں گا، جو روشن آغا کہیں گے وہ کر لوں گا۔ میں تنگ آ چکا ہوں۔ عذرا گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کئی بار دل میں نعیم کے الفاظ دہرائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار نعیم کے منہ سے موافقت کی باتیں سن کر وہ بھونچکی رہ گئی، کیونکہ خود نعیم کے ساتھ چلنے کی کوشش میں وہ ان خیالات کو دفن کر چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ اچھا نعیم، اچھا۔ برسوں کی مدفون زنگ آلود خواہشیں زندہ ہو رہی تھیں۔ نعیم کے الفاظ اس کے ذہن میں شور مچا رہے تھے۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی کہ اب کیا کرنے والی ہے، قہقہا لگا کر ہنسنے والی ہے یا چیخ چیخ کر رونے والی ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، سارے گھر کا دشمن بنا دیا ہے۔ میں نے تمہارے دل میں نفرت اور خوف کا بیج بویا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ہزیمت خوردہ زندگی دی ہے۔ میں نے تمہیں تباہ کر دیا عذرا، محبت کے بدلے، اور اب خود تباہ ہو رہا ہوں۔ میں تنگ آ چکا ہوں، باہر جانا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی، کوئی بھی کام، کیا فرق پڑتا ہے جب میں مر رہا ہوں تو؟ وہ زور سے کھانسا اور دیر تک کھانستا رہا۔ عذرا میں اور نہیں لیٹ سکتا، میں اور رونا نہیں چاہتا۔ بالآخر برسوں کی جسمانی اور روحانی اذیت سے ٹوٹ کر وہ رونے لگا، ایک مغرور لاچار بڈھے کی طرح جو رو نہیں سکتا، لیکن زندگی کی انتہائی بے بسی سے، بھونڈے پن سے اس کے آنسو آنے لگتے ہیں، اور چہرے کی ہیئت ایسی بن جاتی ہے کہ چھوٹی عمر کے نادان لوگ دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ عذرا نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ اس رات وہ اس کے ساتھ لپٹ کر سوئی رہی اور باہر کے طوفان سے اتنی ہی بے خبر رہی جتنے کہ دوسرے لوگ۔ علی گاؤں کی زندگی کا آدمی تھا۔ جس شام نعیم سے جھگڑ کر وہ واپس گیا، اس کے بعد اس کا کبھی کام میں دل نہ لگا۔ نعیم کا اصرار تھا کہ علی کو کارخانوں میں کام کرنا چاہیے اور مزدوروں میں رہ کر جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن علی کارخانے کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ کارخانے کی زندگی کے لگے بندھے اصول، پابندیاں اور ضابطے اسے قید لگتے تھے۔ ایک دن بے ارادہ وہ اسٹیشن پہنچا اور سامنے کھڑی کسی گاڑی میں سوار ہو گیا، اور اس طرح بلا ارادہ لاہور چلا گیا۔ ابھی اس نے جی بھر کے اتنا بڑا شہر دیکھا بھی نہ تھا کہ ایک ہنگامے کی زد میں آ گیا۔ ایک اجنبی عورت کی مہربانی سے وہ پولیس کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا۔ لاہور میں 2 سال تک وہ کئی ورک شاپوں میں کام کرتا رہا، لیکن اتفاق سے جہاں رہتا تھا وہاں چوری ہو گئی۔ انہوں نے شبے میں اسے پکڑوا دیا۔ قید سے نکل کر وہ عائشہ کو لینے کے لیے واپس آیا تو وہیں کا ہو رہا۔ اب کی دفعہ اسے جالندھر میں منا لال فیکٹری میں کام ملا۔ منا لال سیمنٹ فیکٹری میں دوپہر کا گھنٹہ ہوا تو سب کھانے کی پوٹلیاں کھول کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ انہیں ایک جگہ جمع ہو کر کھانے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ فیکٹری 24 گھنٹے چلتی تھی اور مزدور اور کاریگر 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو 8 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک کھانے کا تعلق تھا تو قانون میں کوئی ایسی شک نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ یہ لوگ کھانے کی اہلیت بھی رکھتے تھے۔ یہ فیکٹری ایکٹ تھا جس کے بنانے والے جانتے تھے کہ مشینری کے بغیر دنیا بھر کے آدمی مل کر بھی سیمنٹ نہیں بنا سکتے۔ کہا جاتا ہے جب ایکٹ مرتب کیا جا رہا تھا تو کھانے کا ذکر آنے پر کسی نے مذاقاً کہا، ہر قسم کے کھانے کا ذکر ہماری مذہبی اور آسمانی کتابوں میں بہت پہلے آ چکا ہے، البتہ سیمنٹ کی اہمیت کو خوفناک حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ چنانچہ فیکٹری ایکٹ میں کھانے کا ذکر نہیں تھا۔ جب افسران کے لیے دوپہر کے وقفے کا گھنٹہ بجتا تو وہ لوگ بھی مشینوں پر نظر رکھے رکھے اپنے اپنے کام پر چوکس بیٹھے جلدی جلدی کھانا کھا لیا کرتے، اور ان کے فورمین جو خود بھی کھانا کھاتے تھے اس چھوٹی موٹی کوتاہی کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ وہ سب اپنا کھانا گھر سے لاتے تھے
اور کام پر پہنچ کر اپنی پوٹلیوں کو تختوں پر یا مشینوں کے غیر محرک پرزوں پر رکھ دیتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اس چھوٹے سے کپڑے کو جھاڑتے، اس میں رچی ہوئی چکنائی سے اپنے خشک چہروں اور گردنوں کو چکنا کرتے اور کپڑے کو کس کر سروں پر باندھ لیتے۔ پھر دیوار کے سہارے بیٹھ کر ایک ایک سگریٹ پیتے اور مشینری کی بھاری نیند آور مستقل تال کے نیچے جاگتے رہنے کی کوشش کرتے ہوئے چھٹی کے وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ کبھی کبھار وہ اپنی جگہ سے کھسکنے میں کامیاب بھی ہو جاتے۔ رفع حاجت کا بہانہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ کامیاب تھا۔ اکثر وہ دن میں کئی بار بیماری کا بہانہ کر کے جاتے اور ٹین کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی ٹٹیوں میں دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے، اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ اگر اکیلے ہوتے تو دیوار پر فورمین کے خلاف بری بری باتیں لکھتے، پھر سگریٹ کو غلاظت میں پھینک کر انتہائی سست رفتاری کے ساتھ واپس اپنی جگہ آ جاتے۔ مشینری نے انہیں بالکل نکما کر دیا تھا۔ باتیں کرنے کا موقع یوں بھی بہت کم ملتا تھا، اور پھر مشینوں کا شور اتنا زیادہ تھا کہ جب کبھی وہ خاموش بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے تو ساتھ والے سے بات کرنے کے لیے انہیں پوری آواز سے چیخنا پڑتا تھا۔ چنانچہ 2-1 باتوں کے بعد ہی ان کے گلے کی تسکین ہو جاتی۔ وہ گونگے کند ذہن تھکے ماندے گدھوں کی طرح تھے جنہیں چلانے کے لیے قدم قدم پر ڈنڈے مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ مئی کا ایک بے حد گرم دن تھا، باہر لو چل رہی تھی۔ اندر وہ اپنی پوٹلیاں کھولے کھانے میں مصروف تھے۔ صرف علی تھا جو خاموش بیٹھا خالی نگاہوں سے مشین کو تک رہا تھا۔ اس کی بیوی بیمار رہتے رہتے چرپائی سے جا لگی تھی۔ وہ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتا تھا۔ کبھی کبھار خوش قسمتی سے اس کی آنکھ سویرے کھل جاتی تو وہ جلدی سے روٹی پکا کر کھا لیتا، لیکن یہ شروع کی بات تھی۔ اب وہ اس سارے جھمیلے سے اتنا بیزار ہو چکا تھا کہ سونے، جاگنے، کھانے پینے اور کام پر جانے سے بہت کم دلچسپی رہ گئی تھی۔ وہ بھوکا رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ الگ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ خاموشی سے بستر پر پڑا عائشہ کی گہری سانسوں کو سنتا رہتا، پھر وقت مقررہ پر اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا، چند گھونٹ پانی پیتا اور عائشہ پر ایک نظر ڈال کر کام پر چلا جاتا۔ شام کو آ کر آگ جلاتا، پانی میں سبزیاں ابالتا، گیہوں یا مکئی کی موٹی موٹی روٹیاں پکاتا، پہلے عائشہ کو کھلاتا پھر خود کھاتا۔ کبھی کبھار وہ چاول اور گوشت بھی کھاتے تھے۔ خاموشی سے کھانا کھا کر وہ اپنی اپنی جگہ پر لیٹ جاتے۔ باتیں کرنے کی ہفتوں نوبت نہ آتی۔ ہر 2-3 ماہ کے بعد جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو وہ ڈاکٹر کو لے کر آتا جو اس کی بیوی کے لیے کئی دوائیاں تجویز کر کے چلا جاتا۔ ان میں سے جتنی دوائیاں وہ خرید کے لا سکتا تھا لے آتا اور بڑی باقاعدگی سے عائشہ کو پلانے لگتا، بغیر کسی جذبے کے، جیسے مشین کو تیل دیتے ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی وفاداری، اس کے بھوکے پیٹ کام کرنے کی اہلیت اور دنیا کے دوسرے تمام کاموں سے اس کی بے نیازی کو دیکھ کر اس کے ساتھی اسے سائیں کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ اس کے باوجود دوپہر کا یہ وقت اس کے لیے مشکل ترین ہوا کرتا تھا۔ پہلے اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی اسے کھانے کی دعوت دے دیا کرتا تھا اور وہ بھی کچھ نہ کچھ کھا لیتا، لیکن کوئی کسی کو کب تک کھلا سکتا تھا؟ اب اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ صرف ایک بشن تھا جو باقاعدگی سے دوستی نبھا رہا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج نوجوان لڑکا تھا جو ابھی کام سیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کوٹری میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں ساتھ والی کپڑے کی مل میں کام کرتی تھی۔ بشن ایک ہنسنے ہنسانے والا نوجوان تھا، کبھی کسی نے اس کو غمگین نہ دیکھا تھا۔ وہ 12 مہینے جو کی روٹی لے کر آتا جس کو کچے پکے بیروں کے ساتھ کھایا کرتا تھا۔ جنگلی بیر توڑنے کی خاطر وہ صبح منہ اندھیرے گھر سے نکلتا تھا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے علی کو بیر دیا کرتا، کبھی کبھار روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے دیتا۔ علی بغیر شکریہ ادا کیے اس سے کھانے کی چیزیں قبول کر لیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا بشن اپنی ضرورت سے زائد چیز ہی اسے دیتا تھا۔ لیکن کچھ روز سے، جب سے مزدور یونین نے ہڑتال کا نوٹس دیا تھا،
علی پر بہت لوگوں کی نظر کرم تھی۔ اب ہر کوئی دوپہر کے وقت اسے کھانے کی دعوت دیتا اور اس کے انکار کرنے پر اطمینان کی سانس لیتا۔ علی کو بھی علم تھا کہ نوٹس چونکہ بھوک ہڑتال کا تھا، چنانچہ یونین کی نظر میں وہ سب سے بہترین آدمی تھا۔ لیکن علی کو اس ہڑتال سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے اپنی بیوی سے محبت تھی اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے اس سے کئی بار پوچھ چکے تھے، سائیں تم بیٹھو گے نا ہڑتال میں؟ ویسے تم غریب ہو مگر اب زیادہ عرصے غریب نہیں رہ سکتے۔ علی نے کہا، ذرا تھوڑی دیر کو یہاں بیٹھو، میں باہر جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھی نے اس کی جگہ بیٹھنا منظور کیا تو وہ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ سامنے میدان میں اس نے دھوپ کی سفید جلتی ہوئی چادر کو دیکھا، آہستہ آہستہ میدان پار کیا اور ورکشاپ کے سامنے جا رکا۔ ورکشاپ کے اندر خرادیے ترکھان، پینٹر، ہیلپر کھانا ختم کر کے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ آنے والا طوفان سب کے اعصاب پر سوار تھا، لیکن صبح سے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ چند مہینوں سے وہ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے اور پچھلے 20 دن سے تو یہ موضوع مسلسل ان کی سرگرمی بن چکا تھا، لیکن آج جب کہ وقت سر پہ آن پہنچا تھا وہ اس سے کترا رہے تھے اور اسے بھلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ سب کی نظر میں بھوک ہڑتال کے لیے موزوں ترین شخص علی ہی تھا۔